ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. وہ شب زدوں میں سحر کا دماغ رکھتا تھا، ہوا کے دوش پہ اپنا چراغ رکھتا تھا. وہ شب زدوں میں سحر کا دماغ رکھتا تھا، ہوا کے دوش پہ اپنا چراغ رکھتا تھا. جو کر رہا تھا رفع دوسروں کے زخموں کو، جو کر رہا تھا رفع دوسروں کے زخموں کو، وہ شخص آپ دلے داغ داغ رکھتا تھا. وہ دشت غم کا مسافر تھا ایک دیوانہ، وہ دشت غم کا مسافر تھا ایک دیوانہ. وہ اپنے دل کو مگر باغ باغ رکھتا تھا، وہ اپنے دل کو مگر باغ باغ رکھتا تھا. وہ جس کے عزم پہ قربان جوانیوں کا غرور، وہ جس کے عزم پہ قربان جوانیوں کا غرور. وہ مرد پیر بھی کیسا شباب رکھتا تھا، وہ مرد پیر بھی کیسا شباب رکھتا تھا. عجیب جاگتی آنکھوں میں خواب رکھتا تھا. وہ نو کے خار پہ برگے گلاب رکھتا تھا. خدا کے ذات پہ اس کا یقین کامل تھا. وہ دل میں عشق رسالت مآب رکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کرن کرن کو اجالوں کی بھیک دیتا تھا، کرن کرن کو اجالوں کی بھیک دیتا تھا. نظر نظر میں وہ صد آفتاب رکھتا تھا. وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا، وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا. اور وہ کل کو اپنے تصرف میں آج رکھتا تھا. وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا، وہ کل کو اپنے تصرف میں آج رکھتا تھا. وہ ایک خطیب کہ شعلہ نوا بھی تھا، لیکن وہ ایک خطیب کہ شعلہ نوا بھی تھا، لیکن غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا. غضب کی دھوپ میں شبنم مزاج رکھتا تھا. وہ خارزار محبت پہ چل رہا تھا مگر، وہ خارزار محبت پہ چل رہا تھا مگر، گلوں پہ قرض وہ اپنا خراج رکھتا تھا. اور آخری شعر ہے، وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا، وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا، جو اپنی پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا. وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا، جو اپنی پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا. میرے محترم جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب،
اسٹیج پر موجود تمام زعمائے قوم، حضرات علماء کرام، جمعیت طلباء اسلام کے جوانوں اور جمعیت کے جیالوں، آج اس موقع پر جب آپ اپنے قائد قافلہ حریت کے سرخیل حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے نام سے اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں آپ جس طرح جمع ہوئے ہیں، کنونشن سینٹر بھی یاد رکھے گا کہ کس کے نام پر پورا ملک اس کے لیے آج اس کنونشن سینٹر کا دامن تنگ آ چکا ہے۔ جب بھی حضرت مفتی صاحب کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں اس کی تاریخی پس منظر میں جانا پڑتا ہے۔ برصغیر کی آزادی کی تحریک اور اس آزادی کی تحریک کا وہ موڑ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے پہلی جنگ عظیم اول کے بعد مالٹا کی طویل قید و بند سے واپس آ کر مسلح جہاد کی بجائے تحریکی اور عدم تشدد پر مبنی تحریک کا آغاز کیا، جس سن 1919 میں شیخ محمود حسن کا انتقال ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اسی سال 1919 میں حضرت مفتی محمود دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کی تکوینی نظام کو دیکھیں کہ تحریک کے تسلسل کے لیے اللہ نے ہر دور میں کیسی شخصیات کو پیدا کیا، اور ہم جس کو دیوبند کی تحریک کہتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اس تحریک کو ایک فرقے کا عنوان دے دیا ہے۔ فرقہ پرستی کے محدود سوچ کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا ہے۔ یہ تو تحریک تھی اسلام کی آفاقیت کی، اسلام کی عالمگیریت کی، اسلام کی ہمگیریت کی، اور صرف بر صغیر کی آزادی نہیں، اقوام عالم کی آزادی کا عظیم منزل انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اتنا وسیع، اتنا بلند اور اتنا عمیق فلسفہ جس کی بنیاد پر یہ سارا نظام چل رہا تھا، آج ہم نے اس کو اپنی کمائی کا دکان بنا دیا ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے اسلاف کو اسی طرح کی کانفرنس سے کتابوں کی صورت میں، تصنیفات کی صورت میں آپ نے ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کے نظریات کو زندہ رکھنا ہے، ان کے اعتقادات کو زندہ رکھنا ہے، اور ان کی وسعت نظر کو زندہ رکھنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک فرقہ نہیں،
ہم ایک محدود تصور کے لوگ نہیں، ہماری نظر میں آفاقیت ہے، ہماری نظر میں عالمگیریت ہے، اور ہمارا یہ مسلک عنوان یہ صرف اسلامی دنیا تک نہیں بلکہ مالٹا سے واپس آ کر انہوں نے وطن کی آزادی پر ملک کے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر بلایا اور ایک قوم کی صورت میں ہندوستان کو کھڑا کیا، اور 1 سال سے بھی کم عمر ملی لیکن نظریہ ایسا عطا کیا کہ انگریز اپنے پاؤں نہیں جما سکا بر صغیر پر، اور بالآخر اس کو یہاں سے جانا پڑا۔ میرے محترم دوستو، ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا۔ 6 سال انہوں نے مدرسہ قاسمیہ مراد آباد میں، مدرسہ شاہی میں تعلیم حاصل کی، اور دوران تعلیم بھی آزادی کی تحریک میں جیل میں گئے، اور جب پاکستان بنا سن 1941 میں وہ فارغ ہوئے، اور 1960 تک آپ نے 20 سال جم کر درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور ایک بہت بڑے فقیہ، مفتی اعظم اور محدث کے طور پر متعارف ہوئے۔ اس علمی پختگی کے بعد آپ نے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو منظم کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمہ اللہ، جو جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے، اور ان کی رحلت کے بعد خلا پیدا ہوا، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ایک ایک تنکے کو اکٹھا کیا اور ایک منظم جمعیت علماء اسلام قائم کی، وہاں سے سفر شروع کیا، اور 1962 میں پہلی مرتبہ آپ نے پارلیمانی زندگی کا آغاز کیا اور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، مغربی پاکستان اسمبلی کے، اور یہ سفر چلتا رہا، اور پھر 1962 سے لے کر یا 61 سے لے کر آپ کی پارلیمانی زندگی سن 1980 میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو 20 سال پھر آپ نے قومی اور وطنی سیاست میں اس ملک کے عوام اور قوم کی قیادت کی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ایک شخص نہیں تھے، وہ ایک نظریہ تھے، اور ہر حلقے فکر میں ان کے لیے احترام تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت تھی، مفتی صاحب خان عبد الولی خان کے جیل میں جانے کے بعد قائد حزب اختلاف بنے، لیکن باہمی محبت اور احترام کا رشتہ برقرار رہا تھا۔ نیشنل عوامی پارٹی، آج کی عوامی نیشنل پارٹی، ایک سفر ہم نے کیا ہے۔ مسلم لیگ کی حلقوں میں ان کے لیے ایک احترام پایا جاتا تھا۔ مسلم لیگ کے اندر بہت سے لوگ تھے، جیسے عبدالرب نشتر مرحوم علماء دوست لوگ، علماء سے ان کا ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا، اور کس طرح علماء نے کام کیا اس ملک کے اندر۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی قرارداد مقاصد
حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا تیار کردہ مسودہ تھا، جسے وزیر اعظم پاکستان نواب علی آقا علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا اور متفقہ منظور ہوا۔ قرارداد مقاصد آج بھی مذہبی دنیا کے ہر مکتب فکر میں ایک متفقہ دستاویز ہے۔ سن 1973 میں آئین بنا، وہ آئین اور اس کے تمام اسلامی حیثیت، اس پر آج بھی علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اور محترم جناب رضا ربانی صاحب تشریف فرمائیں، آئین کی اصلاحات کمیٹی میں وہ چیئر کر رہے تھے، اور میں نے 2-3 روز اس بات پر اصرار کیا کہ آئین کی اصلاحات کے لیے آپ ضرور آغاز کریں، یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے آئین کا بنیادی ڈھانچہ متعین ہونا چاہیے۔ اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے آئین کا اساس اسلام ہے۔ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، اور قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں آئی، اور آج تک تمام سفارشات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، کونسل کے اندر بھی اور کونسل کے باہر بھی۔ دوسرا اساس جمہوریت ہے۔ یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی، یہاں پر جمہوری نظام ہوگا جس میں عوام کی شراکت کا تصور ہوگا۔ تیسری چیز کہ پارلیمانی طرز حکومت ہوگی، یعنی صدارت طرز حکومت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز کہ یہاں ایک وفاق اور اس کے نیچے 4 وحدتیں ہوں گی۔ ہم اس وقت آگے بڑھے جب میاں رضا ربانی صاحب نے منظوری دے دی کہ ہاں یہ 4 باتیں ٹھیک ہیں، اور آج انشاءاللہ وہ میری تائید کریں گے۔ تو ان بنیادوں پر ہمارا ملک کھڑا ہے، اور یہ آئین متفقہ آئین کہلاتا ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 2/3 اکثریت تھی۔ اس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، سینٹرلسٹ بھی تھے، خان عبدالولی خان بھی تھے، غوث بخش بزنجو بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی بھی تھی، اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی۔ لیکن طے کیا کہ ہر چند کے ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، لیکن ہم نے آئین کی منظوری تب دینی ہے جب پورا ایوان متفق ہوگا، اور اس اتفاق رائے میں سب کامیاب ہوگا۔ یہ وہ تاریخ ہے کس طرح اس ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ملک کو ایک نظریہ دیا گیا، اور اس نظریے پر اس ملک کو چلایا گیا۔ یہ چند باتیں ابتدائی طور پر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم نے آپ سے خطاب کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ اجلاس چلتا رہے گا، اور پھر آخر میں بھی میں انشاءاللہ دوسرا خطاب کروں گا، تاکہ کچھ باتیں پھر میں اس موقع پر آپ سے عرض کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سربراہ پی ڈی ایم امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ آخری خطاب بھی ان کا دوبارہ ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نظم و ضبط کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی نظم و ضبط کے ساتھ اس پروگرام